اب میں ایک ایسے خطیب کو مدعو کرنے جا رہا ہوں جہاں سے واعظ و نصیحت بن سور کر نکلتی ہے، جہاں خطابت دونوں زانوں تہ کر کے ادب و احترام حاصل کرتی ہے۔ اس شخصیت سے میری مراد فضیلت الشیخ معروف محمدی حفظہ اللہ ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جہاں تھا یا جہاں تھی 100 وہ بھی دے دی، پھر بھی ہے شرمندہ سے، دل والے خود لکھ لیں گے کہانی اس فسانے کی۔ معروف محمدی حفظہ اللہ، آپ کا موضوع ہے دنیاوی و دینی تعلیم کی اہمیت۔ آپ کا وقت آدھا گھنٹہ ہے۔ شیخ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال عز وجل في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود، سلام، برکتیں، رحمتیں اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مجلس کے منتظمین اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دینی بھائی اور پیارے بچے اور بچیاں، جس ٹاپک پر مجھے کچھ باتیں رکھنے کے لیے آپ سے کہا گیا، وہ ٹاپک موضوع ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے فائدے۔ سب سے پہلی بات، علم کی جب بات کی جاتی ہے، تعلیم کی جب بات کی جاتی ہے، پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے کی جب بات کی جاتی ہے، تو ہر انسان کے ذہن میں اور ہر شخص کے ذہن میں قرآن کریم کی آیت سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا، نقطہ یہ ملا کہ اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں یا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ علم، چاہے وہ تعلیم کسی بھی تعلق سے ہو یا کسی بھی میدان کا ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علم چاہے وہ کسی میدان کا بھی ہو اور کوئی بھی اس کو حاصل کرے، اس کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ علم سے انسان اپنے سامنے والی چیزوں کو
جس کے بارے میں وہ پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے سامنے وضاحت ہوتی ہے، کھلتی ہے، اور انسان کا جو علمی لیاقت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علم کے تعلق سے بہت ساری ایسی تعلیم انسان کبھی کبھی بسا اوقات اپنے ماں کے پیٹ سے ہی علم حاصل کر کے آتا ہے، چاہے وہ دین کے تعلق سے یہ سوچ ہو یا دنیا کے تعلق سے یہ سوچ ہو، یہ بالکل غلط ہے، باطل اور بے بنیاد ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے جب نکالا، لا تعلمون شیئا، جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تو تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، تم جاہل تھے، کسی بھی چیز کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، علم تو نہیں تھا لیکن علم حاصل کرنے کے جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے آپ علم کو حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین نے وہ سورسز کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا اور کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، جس کے ذریعے سے تم سن کر کے علم حاصل کرتے ہو یا کسی چیز کو دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہو، والافئدہ، اور دل کے ذریعے سے تم سمجھتے ہو۔ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت انسان کے دل میں ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان کا دل اگر اندھا ہو تو پھر وہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دراصل انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن انسان کا دل جو سینے میں ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 181 میں ارشاد فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دل ہے لیکن وہ دل سے سمجھتے نہیں ہیں، دل سے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کا کام دل کا ہے لیکن اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں، سننے کی صلاحیت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو سننا، اس کان سے سننا نہیں چاہتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کان، آنکھ اور دل، یہ صلاحیتیں جو دی آپ کو، اس سے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ علم حاصل کریں، اور علم کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی محدود نہیں ہے کہ آپ فلاں علم حاصل کریں، فلاں علم حاصل نہ کریں۔ دراصل یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے، میجورٹی لوگ یہ سوچتے ہیں، اکثریت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دینی تعلیم کا ایک الگ معیار ہے، دنیاوی تعلیم یہ الگ، یہ دونوں تعلیموں کو دو الگ الگ نگاہوں سے دیکھنے کی وجہ سے انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کہے دینی تعلیم تو اس کا معنی انسان کے ذہن میں عام طور پر یہ بیٹھتا ہے کہ مسجد، مدرسہ، کرتا پیجامہ اور ٹوپی اور داڑھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کا تعلق دین سے ہو یا اسلام سے ہو، وہاں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے یہ لفظ سننے کے بعد کہ دینی تعلیم، دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، یہاں تک آدمی اپنی سوچ کو محدود کیے ہوا ہے۔ یا مدارس میں جو سلیبس ہوتی ہیں، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی، طہارت کی، وضو کی، نماز کے مسائل، یہ تمام احکام
جس کا تعلق ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ہے. لہٰذا دینی تعلیم کہنے کے بعد یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں گھر کر جاتی ہیں اور ہم اس چیز سے پھر کیا کرتے ہیں, اپنی سوچ کو محدود کر کے اور اپنے اندر کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ہم روک لیتے ہیں. اور دوسری طرف جب ہم کوئی شبد سنیں, کوئی ورڈ سنتے ہیں دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم, تو ہمارے ذہن میں ایک زاویہ, ایک شکل بیٹھتا ہے. کیا دنیاوی تعلیم, عصری تعلیم مطلب اسکول, کالج, یونیورسٹیز, یہ تمام چیزیں, اور اس کے اندر جو سلیبس کی کتاب پڑھائی جاتی ہیں, تاریخ, ہسٹری, جغرافی, کیمسٹری, سائنس وغیرہ. لہٰذا یہ دنیاوی تعلیم کہہ کر کے یہ سب سبجیکٹ ہمارے ذہن میں گھر کر جاتی ہیں اور ہم اس کو اس محدود سوچ تک رکھتے ہیں. جبکہ آپ آج سے 50 سال پہلے جائیں, 60 سال پہلے جائیں, آپ کسی ایک عالم کا ایسا نام بتائیں یا کسی ایسے اسکالر کا نام بتائیں یا کسی ایسے دانشور کا نام بتائیں جس کا تعلق ٹوٹلی صرف اور صرف مدرسے سے ہو یا ٹوٹلی صرف اور صرف کالجز اور یونیورسٹیز سے ہو, اور اس کے بیسس پہ, بنیاد پہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں. جبکہ اسلام نے, شریعت نے, دین نے, اللہ رب العالمین نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیموں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی. اس کو فرق کرنے والے دراصل آپ اگر تاریخ کا, ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گا کہ جب انگریز ہندوستان میں تھے تو اس وقت جو انہوں نے ایک اپنا اصول چھوڑا یا اپنی ایک فکر, اپنی ایک سوچ لوگوں میں, ہندوستانی عوام میں جو چیز رائج کی اور مذہب کے نام پہ, تعلیم کے نام پہ لوگوں کو الگ کرنے, تفریق کرنے کی کوشش کی تاکہ ہندوستانی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جائیں, ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور پھر ہمیں ہندوستان پر حکمرانی کرنے میں آسانی ہو. لہٰذا زبانوں کے نام پہ, تعلیم کے نام پہ اور پڑھائی لکھائی کے نام پہ, ذات پات کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ, لہٰذا انسانوں کو ہندوستان میں انگریزوں نے بانٹنے کی کوشش کی اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی رہے, جس کا اثر آج ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. جہاں انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول میں مسلمانوں ہندوؤں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی, سازش کی, لیکن اس وقت کے مسلمانوں اور ہندو بھائیوں نے مل کر کے, دونوں لوگوں نے مل کر کے اس دیش کے لیے قربانیاں پیش کی اور اس دیش کو آزاد کرانے میں ایک اہم رول ادا کیا. لہٰذا جب ان لوگوں نے اس طرح کی تفریق کرنی چاہی کہ ہندوستان میں حکمرانی کرے ہندو اور مسلمانوں کو الگ کر کے, لہٰذا اسی وقت سب سے بنیادی چیز جو ہندوستانی لوگوں کے پاس تھا وہ کیا؟ تعلیم, علم. علم حاصل کرنے کے, تعلیم حاصل کرنے کے سورسز اور ذرائع, کیا ہندو کیا مسلم, کون پڑھانے والا ہندو, پڑھانے والا مسلم, پڑھنے والے مسلم یا ہندو, اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا, کوئی فرق نہیں تھا اور کوئی اس بارے میں کوئی ایک دوسرے سے انبن نہیں ہوا کرتی تھی. ہر کوئی ہر کسی کو اپنی تعلیم دینا چاہتا تھا, یعنی ہمارے پاس جو علم ہے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا دیں, دوسرے کے پاس کسی دوسری چیز کی ہے وہ اس کو فائدہ پہنچا دے. لہٰذا جب کیا ہوا, خوب زیادہ اختلاف کی نوبت آئی تو انگریزوں نے تعلیم کے نام پر, پڑھائی لکھائی کے نام پر اسکولوں اور کالجز کو الگ کرنے کی سازش کی اور پھر وہیں سے مدارس, جامعات اس کو الگ کرنے کی کوشش کی اور کہیں کہیں بہت سارے موقع پہ ایسے نظر آتا تھا کہ آپ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. مثال اگر دی جائے تو مثالوں کے لیے سب سے بڑے مثالی اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت. ان کی زندگی سے ہم مثال لیں, ان کے بعد کے ادوار میں اگر دیکھتے ہیں, اگر
جنگ آزادی کے موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے بتائیں وہ کس مدرسے سے فارغ تھے یا کہاں سے وہ فارغ ہوئے، کہاں سے وہ پڑھے لکھے کہ ایک مسلمان ہو کر، ایک عالم ہو کر، ایک دین کے جانکار ہو کر وہ ہندوستان کے اتنے بڑے لیول پر وہ پہنچے۔ آخر یہ کون سی تعلیم تھی؟ نہ اس میں کسی چیز کی کوئی تفریق نہیں تھی کہ کیا دینی تعلیم ہو کیا دنیاوی تعلیم ہو، لہٰذا ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے کمبینیشن کے ساتھ اس کو آگے پڑھایا جاتا تھا۔ اس لیے کہ اسلام میں بھی، شریعت میں بھی ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں رکھی، دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، فائدے ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اگر اسلام کی روح سے، شریعت کی نگاہ سے، تو اسلام اور شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے اس بارے میں؟ کیا ایسا کہیں ہے کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے نہ کرے، جو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ صرف وہی کرے اور دوسرا کام نہ کرے؟ اسلام کی صحیح تعلیمات کو اگر آپ صحیح وے میں اگر سمجھتے ہیں، صحیح وے سے پڑھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیم کے بارے میں اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، تعلیم کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ آئیے ہم اس کو دو آیتوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ روم سورہ 30 ہے، آیت نمبر 7 نمبر کی آیت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جاہل ہیں، وہ علم نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ہے لیکن وہ علم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا فرمایا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اکثر لوگوں کی میجورٹی ایسی ہے کہ وہ جو ظاہری چیز ہے دنیاوی زندگی میں اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں اور اسی چیز پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اسی کو وہ جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت کی زندگی سے کہ دنیا میں کیوں آئے اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس سے وہ غافل ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ایک عام انسان جس کو دنیا کے بارے میں تھوڑی سی بھی نالج ہے، وہ اپنے ہاتھ میں ایک سکہ اچھالتا ہے اور سکہ اچھال کر اس بات کا پتہ لگا لے گا کہ یہ سونے کا سکہ ہے کہ چاندی کا ہے، یہ کھارا ہے یا کھوٹا ہے۔ ایک عام سا جو انسان جو دنیا کے بارے میں سوچ رکھتا ہو، جانتا ہو کچھ، وہ اس بات کا پتہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ یہ سکہ کھارا ہے یا کھوٹا ہے، یہ نوٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ لیکن اگر اسی آدمی سے دین کی بنیادی چیزیں جو اس کے لیے بھی ضروری ہیں، جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے یا آخرت کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس سے جاہل ہوگا، وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم دنیا میں جو ظاہری چیز ہے صرف اس کو دیکھ کر کے ہی ہم بھروسہ نہ کریں، بلکہ ایک اور زندگی اس دنیا کے بعد آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، آفٹر ہیئر، اس میں ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے بارے میں بھی اپنی زندگی کو سنواریں، سوچیں، سمجھیں اور فکر کریں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اس آیت کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ آخرت کے بارے میں سوچو، دین کے بارے میں علم رکھو تاکہ مرنے کے بعد کی چیزوں کو جانو، اس کا کیا مطلب؟ ہم 24 گھنٹے مسجد کے اندر بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کریں اور مسجد کے اندر 24 گھنٹے بیٹھ کر کے گھر والوں کی ذمہ داریاں کو چھوڑ دیں، دن و رات بھر تہجد پڑھیں، دن بھر روزہ رکھیں اور آخرت کی یاد میں پوری ہم زندگی کو صرف کرتے ہوئے ہم کیا کریں؟ گھر والوں کی ذمہ داری کو چھوڑ دیں، دنیا میں جو ہمارا حصہ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، ذمہ داریاں ہیں، کیا اس سے دستبردار ہو جائیں، چھوڑ دیں؟ کیا اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ صوفیہ کی طرح ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا نعرہ لگائیں اور پوری زندگی اس میں کھپا دیں، دیٹس آل، میٹر ختم، معاملہ ختم؟ کیا ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ اسلام نے جہاں پر آپ کو آخرت کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے کہا، دین کو جاننے کے بارے میں کہا، وہاں دنیا کے بارے میں بھی، دنیاوی تعلیم کے بارے میں بھی ہمیں ابھارا، اور یہ کہا کہ دنیا کی تعلیم کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیا دلیل؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو لے کر کے اس سے یہ سمجھیں کہ آدمی اپنی زندگی کا پورا ایفرٹ، پوری محنت، پوری کوشش مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کر کے پوری زندگی لگا دے اور دنیاوی معاملات سے دستبردار ہو جائے، چھٹی کر لے، تو بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ دوسری آیت جہاں اللہ رب العالمین نے قارون کے خزانے کا جہاں ذکر فرمایا، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78 فرمایا اس آیت میں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی میں، دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا کے حالات سے واقف ہونے کے لیے اور دنیا کے اندر جو داؤ پیچ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم دنیا سے دستبردار نہیں ہو سکتے، تمہارا حصہ ہے کچھ، تمہارا اس میں کچھ رول ہے، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تمہارے کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں جس سے تم منہ پھیر نہیں سکتے ہو، لہٰذا دنیا کے اندر تمہارا جو حصہ ہے اس کو بھی حاصل کرو۔ لہٰذا اگر جس طریقے سے ہم دین کی تعلیم حاصل کر کے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے معاملات میں کامیاب کرے گا، ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا، ہمارے روزوں کو قبول کرے گا، ٹھیک اللہ رب العالمین وہیں پر ہم سے یہ بھی چاہتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے جو کام کریں گے، دنیا کے لیے ہم جو محنت کریں گے اور پھر دنیا میں جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانے کے لیے ہم جو محنت کریں گے، لہٰذا اللہ رب العالمین اس پر بھی ہمیں ثواب دیں گے۔ کیونکہ ہمارے پاس وہ حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی جب اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کوئی لقمہ کھلاتا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین اسے ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے معاشرتی زندگی میں جو ہمیں رہنمائی دی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، بیوی بچوں کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، اور اسی طریقے سے بہت ساری ذمہ داریاں ایک انسان پر عائد ہوتی ہیں۔ کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ذہن سے یہ سوچ کو نکال باہر پھینکے کہ دینی تعلیم مطلب الگ، دنیاوی تعلیم مطلب الگ۔ ان دونوں میں اسلام نے، شریعت نے کوئی تفریق نہیں کی اور نہ کسی میں کمی، کسی میں زیادتی کی۔ لیکن اہم چیز، بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کی تعلیم جب حاصل کرے تو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں دینی تعلیم کی لگام ضروری ہے۔
دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنے میں ہمیں شریعت اور دین کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، اسلام نے آپ کو نہیں روکا، منع نہیں کیا، الا یہ کہ جو حرام ہو، جادو وغیرہ جو حرام ہو۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی تعلیم حاصل کریں، اسلام نے کسی کو نہیں روکا، کسی کو نہیں ٹوکا، لیکن اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اس علم کو حاصل کر رہے ہیں تو علم حاصل کرنے کے طریقے کیا ہونے چاہیے۔ مثلا اسکول میں، کالجز میں آپ کو علم حاصل کرنا ہے، نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں علم حاصل کرنے کے لیے جو بچیاں جا رہی ہیں اس کے لیے شریعت نے ایک رہنمائی اور ایک گائیڈ لائن دیا کہ تمہیں کہیں بھی علم حاصل کرنا ہو، کچھ بھی علم حاصل کرنا ہو، اپنے عزت اور حفظ کی حفاظت کے لیے شریعت نے، اسلام نے تمہیں پردے کا حکم دیا، تمہیں حجاب کا حکم دیا، تمہیں برقعے کا حکم دیا، لہٰذا تم اس کا النگھن نہ کرو، اس کی میں تم آنچ نہ آنے دو۔ لہٰذا اسی طریقے سے نوجوانوں کو، بچوں کو بھی اللہ رب العالمین نے دینی تعلیم کے علاوہ دنیا تعلیم کی حاصل کرنے کی فل اتھارٹی اور فل چھوٹ دی ہے کہ آدمی اس کو اختیار کرے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشن لگائے ہیں کہ تم علم حاصل کرو تو علم حاصل کرنے کے وقت ایسا نہ ہو کہ تم علم حاصل کرنے کے بجائے کسی اور چیز میں تم ملوث ہو جاؤ، کسی غلط کام میں تم ملوث ہو جاؤ، علم حاصل کرنے کے بجائے تم کسی اور چیز میں لگ جاؤ اور تمہیں علم و حاصل نہ ہو سکے۔ لہٰذا ہر علم حاصل کرنے کی شریعت نے، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز لگائے ہیں، کچھ ایسی ہدایات لگائے ہیں جو انسان کی بھلا کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے ہے، اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں بتائی اسلام نے کہ جو انسان کے لیے اللاجیکل ہو، کہ ایسا کوئی کنڈیشن بتا دیا ہو اسلام نے ایسا ایسا کام مت کرو، اور ویسا کام تو سمجھ میں نہیں آتا، ویسا کام تو ہمیں اللاجیکل لگ رہا ہے، یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ شریعت نے، اسلام نے آپ کو ہر چیز کی چھوٹ دی ہے، لیکن اس کے شرائط، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لہٰذا میں چند باتیں کہنے کے بعد آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ تعلیم کی بات جب ہو رہی ہے تو ہم اور آپ تعلیم میں صرف اور صرف تعلیم پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد، والدین کا مقصد یا جتنے گارجین ہیں ان تمام لوگوں کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اور سماج میں اثر و رسوخ ہو، ایک پہچان ہو، تعلیم یافتہ ہو اور اس کا لائف سیٹ ہو۔ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام نے، شریعت نے جو رہنمائی کی وہ یہ کہا کہ جہاں تم تعلیم پر فوکس کرتے ہو وہاں پر تمہیں تربیت پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ صرف تعلیم تمہارے لیے بس نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ ہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تمہیں تربیت، یعنی پریکٹیکل لائف میں اس کو، جو پڑھے لکھے ہوئے ہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا، اس کو نافذ کرنا، لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ اس لیے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ایک مسلمان بچہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے، پھر ویسے وہ تعلیم سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کو نہ پہچان سکے، اپنے نبی کی معرفت نہ حاصل کر سکے، یا اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی جو مبادیات ہیں، اصول ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، جس طرح ایک عالم صاحب کے لیے، ایک مولوی صاحب کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس طرح ہر مسلمان بچے اور بوڑھے کے لیے بھی فرض ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم داڑھی رکھیں، مدارس کے علماء یا مساجد کے علماء یا امام صاحب داڑھی رکھیں، اسی طریقے سے یہ مسلمان کے ہر بچے پر، ہر فرد پر یہ ذمہ داری، یہ فریضہ عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی داڑھی رکھے۔ لہٰذا ہمیں غور و فکر یہ کرنا ہے اور سمجھنے کی بات یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم پہلے سمجھیں کہ دین اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس میں کس چیز کی تعلیم ہے، اور پھر دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں کون کون سی چیز ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کون کون سی چیز ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو سمجھ کر کے اگر آدمی دین کے پیراہے میں
دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ دین کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے نماز کے حساب میں کامیاب، روزے کے حساب میں کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ دنیا کے اندر بھی اپنی تعلیم میں، اپنی پڑھائی لکھائی میں اللہ رب العالمین اس کو کامیاب ضرور کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ میں، اپنے گروپس میں ایک ایسا کام کریں جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے لیے، معاشرے کے لیے ایک نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، سوشل ایکٹیویٹیز ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کا بھی جو کام ہے اس کو وہ اپنے طریقے سے عورتوں میں کام کرے، اور مردوں میں بھی جو ہے وہ علماء کی رہنمائی میں حاصل کرتے ہوئے یہ اس کا کام کرے، تاکہ ہم اور آپ دین کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، دنیا کے اندر بھی ہماری لائف سیٹ ہو اور پھر مرنے کے بعد بھی ہماری جنت سیٹ ہو۔ اس لیے دین اور دنیا تعلیم کو کمبینیشن کے ساتھ دونوں کو ملا کر کے علم حاصل کریں گے تو ہم ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بات کہی گئی ہے اس پر خود عمل کرنے اور سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تعلیم کے میدان میں خوب زیادہ آگے بڑھائے، خوب زیادہ ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے میدان میں بھی اور دین کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ میں ہر میدان میں کامیاب عطا فرمائے، اور دل جمعی کے ساتھ پڑھنے لکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ معروف محمدی حفظہ اللہ، جو اپنی موضوع کی وضاحت کر رہے تھے، اور آپ کا موضوع تھا دنیاوی و دینی تعلیم کی اہمیت۔ نہایت ہی پرمغز انداز میں سماعت فرما رہے تھے، ہم سبوں نے سماعت کیا، اور شیخ جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔